السلام علیکم۔ رمضان جو ہیں وہ بالکل شروع ہو جائیں گے جب تک میں یہ ویڈیو ڈالوں گی۔ تو رمضان کا مطلب ہے بہت ساری عبادت لیکن بہت سارا کھانا پکانا۔ اصولی طور پہ تو ہمیں کم کھانا چاہیے لیکن الٹا ہوتا ہے۔ اچھا، میں کوشش کرتی ہوں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے، آپ کا دل یہی چاہتا ہے۔ میرے گھر میں تو روز سادہ ہی کھایا جاتا ہے رمضان میں، لیکن ویکینڈ پہ افطار بنانا ہوتا ہے مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے، کمیونٹی افطار۔ تو اس حساب سے اس کے لیے میں تھوڑی سی چیزیں پہلے سے بنا کے رکھ رہی ہوں۔ تو یہ کچھ نکات ہیں، امید ہے کہ ان سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ کچھ پھل اور سبزیاں بھی آپ کاٹ کے فریز کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے اسٹرابری، جس کو اردو میں ٹوٹ فرنگی کہتے ہیں، فارسی میں تو ٹوٹ فرنگی کہتے ہیں، تو اردو میں بھی یہی کہیں گے۔ تو ٹوٹ فرنگی کو آپ کاٹ کے، کوریا میں بھی آئی ہوئی ہے، سیزن میں ہے، میں نے کاٹ کے فریز کر دینا ہے۔ آڑو کو بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں، میں نے انگور کو بھی فریز کیا ہوا ہے۔ اب کچھ پھل ہیں جیسے کیلا یا سیب، اس کو نہیں فریز کر سکتے ہیں، وہ فریش ہی کٹیں گے۔ اور صرف کاٹنے کی نہیں ہوتی نا، دیکھیں میں جس بورڈ پہ کاٹ رہی ہوں یہ بھی گندا ہو رہا ہے، چھری بھی گندی ہو رہی ہے، تھوڑا سا جوس گر کے کاؤنٹر پہ بھی آ رہا ہے، سلیب پہ آ گیا کچن کے، تب ان سب کو صاف بھی تو کرنا پڑے گا نا، تو کام مزید بڑھ جاتا ہے۔ خیر، یہ کٹ گئی ٹوٹ فرنگی اور چلی گئی فریزر میں۔ اچھا، پھر میں گئی تھی یہ حلال سٹور، جو کوئی ترکی یا سیریا کے شخص ہیں وہ چلاتے ہیں اس کو، تو میں بلک میں گوشت لے کے آئی ہوں۔ مسئلہ یہ گوشت جو ہے آ تو رہا ہے، اس کو رکھنا، گوشت صاف کرنا، یہ سب بھی بہت محنت لگتی ہے۔ جب میں گوشت تو لے کے آ گئی ہوں تو گوشت کو جو ہے حصہ لگا کے رکھوں گی، ورنہ اگر سب میں نے فریزر میں ڈال دیا، دعوت والے دن مجھے صرف 10 پیس چاہیے اور سوچے نکل کے جو ہیں وہ 20 پیس آ گئے، تو پھر عجیب مسئلہ ہوتا ہے نا توڑ نکلنے میں، الگ کرنے میں۔ تو یہ میں نے کاٹ کاٹ کے تھیلیوں میں رکھ دیے ہیں۔ اب حساب سے رکھ رہی ہوں، میں مارکر سے لکھ بھی دوں گی پالیتھین بیگ میں کہ بھئی اس میں 10 پیسز ہیں، تو یہ اس دن والی دعوت کے لیے ٹھیک ہے، یہ ایک دن سیٹرڈے کو بہت بڑی دعوت ہے، مطلب کمیونٹی افطار۔ اور کچھ گوشت کے پیسز کو رکھتے ہوئے، میں نے چکن کے پیسز کو رکھتے ہوئے، اس میں سے جو اوپر اس کی کھال ہوتی ہے، فیٹ ہوتا ہے چکن فیٹ، وہ بھی میں نے نکال دیا، تاکہ کیونکہ وہ بھی اگین اس کو نکالنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ فریز کے ہوئے چکن سے آرام سے نکل جاتا ہے، تو وہ نکال کے میں نے الگ رکھ دیا۔ تو اب جس دن دعوت ہوگی اس دن بس چکن نکالوں گی، پگھلاؤں گی، کاٹوں گی اور پتیلی میں پھینک دوں گی اس کو باقی مسالوں اور سبزیوں کے ساتھ۔ اچھا، کیونکہ چکن سے ہم نے چکن فیٹ الگ کر لی ہے، تو وہ چربی جو ہے اس کو میں مطلب چولہے پہ گرم کرتی ہوں اور اس سے تیل نکلتا ہے، تو یہ کام بھی میں پہلے کر لوں، بجائے اس کے کہ چربی کو فریز کر دوں بعد میں نکالوں، ابھی ہی نکال لیتی ہوں، وہ تیل خراب نہیں ہوگا، چلے گا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ بس کسی نان اسٹک پین میں رکھ دیجئے چربی کو، ڈال دیں چربی کو، ہلکی آنچ پہ رکھیں، دھیمی آنچ پہ اس کو چلاتے رہیں اور چمچ سے چلاتے رہیں، پھر اس میں سے آہستہ 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 تیل نکلتا رہتا ہے۔ اب اس کی بہت سی وجہیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کچھ کہتے ہیں ہوتا ہے، آپ کو جو صحیح لگ رہا ہے بھائی آپ کریں، لیکن خیر یہ تیل نکل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جو چکن جو چربی تھی وہ بھی نا کرسپی ہو رہی ہے، تو اس میں سے بھی کچھ میں الگ کر رہی ہوں، اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، اس کو نا مطلب تھوڑا بالکل باریک کر کے پکوڑے کے مکس میں ملا دیں یا فلنگ میں ڈال دیں رول کی، ضائع نہیں ہونے دیں۔ تو یہ تو تیل نکل گیا، اب اس کو میں ایک کانچ کے سانچے میں ڈالوں گی، آپ چاہیں تو پلاسٹک کے کنٹینر میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میک شور کریں کہ تیل بالکل ٹھنڈا ہو جائے ڈالنے سے پہلے۔ کہ تو یہ ڈل گیا، ہمارا تیل نکل گیا، مزید اور بھی نکلے گا، اب سب کی ویڈیو نہیں بنا رہی میں، بڑی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں۔ اچھا، پھر میں بناؤں گی مسالے یا سبزی کی ٹکیا، یعنی کہ کچھ جیسے مسالے لوگ بنا کے فریز کر دیتے ہیں کیوبس میں، تو میں بھی کچھ اس سے ملتا جلتا بناؤں گی۔ یہ میں لائی تھی اسپینچ، اب اس کو پالک کہیں ساگ کہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کیا کہتے ہیں، یہ نا بڑے سستے میں مل رہی تھی مجھے کوریا میں، تو میں یہ لے کے آ گئی۔ تو میں نے ایک میں تو جو ہے وہ ٹماٹر کی چٹنی تھوڑی سی بچی ہوئی تھی وہ ڈال دی، اور دہی ڈال دی کالی مرچ کے ساتھ ملا کے کر دیا، بلینڈر میں ڈال دیا، جیسی پتے تھوڑے کٹتے گئے کم ہوتے گئے، مزید اوپر سے تھوڑے سے اور پتے ڈال دیے میں نے۔ اور پتہ ہے آج کل نا ٹماٹر بہت مہنگے ہوئے ہیں کوریا میں، تو میں ٹماٹر کی تو سبزی کم ہی بناؤں گی، یا سالن ٹماٹر کا بہت کم بناؤں گی۔ خیر، اچھا یہ ایک تو بن گئی ٹکیا، پھر اب دوسرے میں پھر یہ کیا کہتے ہیں، ترکش لبنیں ڈال رہی ہوں،
اور نا تھوڑی سی کٹی ہوئی چقندر تھی وہ ڈال رہی ہوں. تو یہ 2-3 الگ الگ ٹکیاں بنیں گی. اس کو بھی بلینڈر میں ڈال کے کر دیا میں نے. یہ بن گئی ہماری ٹکیا. کیا کہیں مجھے نہیں پتہ, میں تو ٹکیا ہی کہہ رہی ہوں. میں نے اس کو نا یہ پلاسٹک کے جو ڈسپوزیبل کپ ہوتے ہیں اس میں ڈال دیا تاکہ اس سے آرام سے نکل آتا ہے. یہ کپ دھل کے پھر سے استعمال بھی ہو جائیں گے. زپ لاک بیگ مجھے اتنا پسند نہیں ہے لیکن مجھے فری میں مل جاتے ہیں تو میں یوز کر لیتی ہوں. اچھا خیر, پھر میں نے اس کو نا پلاسٹک کی تھیلیوں میں ٹکیا کو ڈال کے اور جس مجھے ضرورت ہوگی پکانے کی سالن میں ڈالنے کے لیے میں نکال کے ڈال دوں گی. اچھا پھر چھولے ہیں, ان کو میں بھگو کے ابال دوں گی. یہ بھی فریزر میں ہی جائیں گے لیکن ان کو بھگونے اور ابالنے میں ہی اچھے خاصے گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور ابالتے ہوئے میں تھوڑی سی بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے انڈین دوستیں تھی میری, انہوں نے بتایا تھا. میری روم میٹ انڈیا کی تھی امریکہ میں, وہ لوگ ڈالتے تھے تو انہی سے میں نے سیکھا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے. خیر میں نے کر دیا. چھولے یا بڑا چنا, سفید چنا ابل گیا ہے. اس کو ہم ڈرین کر دیں گے پانی کو. جیسے ہی سوکھے گا نا, مطلب سوکھے گا تو نہیں, مطلب تھوڑا ابھی گرم ہے, تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کو پلاسٹک کے کسی ڈبے میں ڈال کے فریزر میں ڈال دوں گی. اچھا پھر یہ نا چنے کی دال ہے, اس کو بھی میں بھگو کے پیس کے فریز کر دوں گی. میں بہاری ہوں, ہم بہاری لوگ چنے کی دال کے پکوڑے بناتے ہیں تو اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس بھگو کے پیس دیا ہے میں نے. فریزر نا رمضان میں بیسٹ فرینڈ ہے ہم لوگ کا, مطلب سیریسلی اتنی آسان کر دی ہے زندگی فریزر نے. اچھا ذرا کچن میں کھانے پینے سے ذرا ہٹیں ہم, تو جو پتیلیاں ہیں جن میں کھانا بنانا ہے ایک نظر ان کو بھی دیکھ لیں کہ پتیلیاں صاف ستھری ہیں, آپ کو کسی اور پتیلی کی ضرورت تو نہیں ہے. باقی جو یہ نان اسٹک ہے اس پہ نا اسکریچ لگ گیا ہے, میں ایسے روشنی ڈالتی ہوں کہ آپ دیکھ سکیں. نان اسٹک پہ اگر اسکریچ لگ گیا ہے تو اس کو پھینک دیں, نہیں استعمال کریں, بہت مضر صحت ہوتی ہے وہ. تو میں نے اس کو ریسائکلنگ میں ڈال دیا. اور ایک اور پتیلی ہے وہ بھی ریسائکلنگ میں گئی. اب ریسائکلنگ کی بات ہو ہی رہی ہے تو اگر آپ کے گھر کے کنارے میں جو ہے کہیں پہ جمع ہوئے ہوئی ہیں چیزیں جو ردی میں جانی ہیں تو ان کو بھی نکال دیں. اب ہر ملک کا الگ نظام ہوتا ہے. پاکستان میں تم جمع کرتے تھے, ردی والے چچا جب گزر رہے ہوتے تھے محلے میں تو ان کو بلا کے چیزیں بیچ دیتے تھے. کوریا میں رکھ رہی ہوں گھر کے باہر, وہ آ کے لے جائیں گے. اپارٹمنٹس میں تھوڑا الگ حساب ہوتا ہے, آپ خود جا کے ڈالو. چیزیں ملا کے ڈالی ہیں. پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کے بھلے ہی کونے میں پڑی ہوئی ہیں چیزیں, آپ دیکھو نا کونے میں ایسا سامان ٹھسا ہوا ہے تو انرجی نا تھوڑی وہ ہو جاتی ہے, مطلب منفی انرجی. ابھی دیکھیں ایک دم خالی خالی ہو گیا ہے تو اچھا لگ رہا ہے, اور یہ بھر جائے گا 2 ہفتے میں پھر سے بھر جائے گا, لیکن مزید ایسا ٹھسا ہوا نہیں ہوگا نا کیونکہ میں نے اچھی خاصی چیزیں نکال دی ہیں. اچھا صرف ریسائکلنگ کی چیزیں نہیں نکالنی ہیں, آپ ایک اور کام کریں کچن میں. آپ اچھی طرح اپنے کیبنٹوں, فریج جو کھانے ہیں سب میں دیکھیں کہ کیا کیا رکھا ہوا ہے سامان کھانے پینے کا. میرے پاس یہ چنے کی دال بہت نکلی ہے تو میں اس کے ظاہر پکوڑے بنانے کے لیے پھر انتظام کروں گی. کچھ چیزیں اگر نہیں ہیں تو وہ خرید کے لے آئیں. اگر کسی چیز کی تعداد زیادہ ہے تو پھر اس کو کھانے میں استعمال کر لیں. اس سے پیسے بھی بچیں گے اور چیزیں ضائع بھی نہیں ہوں گی اور وقت بھی ضائع نہیں ہوگا. اچھا ایک اور چیز جو شاید لوگ نہیں کر پائے لیکن وہ ہے کہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے عید کی شاپنگ کر سکتے ہیں تو کر لیں. میں نے تو اپنے گھر والوں کی شاپنگ کر لی ہے. میں عید پہ انشاءاللہ کورین ڈریس پہنوں گی, ہامباک, تو میں نے اس کے حساب سے سب جولری, جوتے وغیرہ سب چیزوں کا انتظام کر لیا ہے تاکہ میں رمضان میں نہیں خواروں, بازار نہیں جانا پڑے مجھے چیزیں خریدنے کے لیے. اور اگر آپ کو کسی کو تحفے تحائف دینے عید پہ تو اس کی بھی شاپنگ کوشش کریں پہلے سے آ جائے, پہلے کر لیں, ٹھیک ہے. اب سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو رمضان میں اچھا لگتا ہے بازار جانا, لیکن مجھے لگتا ہے بہت ٹائم اور انرجی لگتی ہے, قیمتیں بھی بہت وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا بھائی, تو یہ تو کچھ مشورے میں دے رہی ہوں, آپ کو نہیں کوئی آپ پہ لاگو ہوتا کہ آپ ان پہ عمل کریں. یہ چیزیں ہیں جن پہ میں عمل کرتی ہوں اور میرے رمضان بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ سب رمضان میں اچھے سے ایک دوسرے سے پیش آئیں گے, کھانے پینے پہ نخرے نہیں کریں, سادگی لائیں کھانے پینے میں, اور اپنا خیال رکھیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. میرے اور میرے بلے کی طرف سے رمضان مبارک. اللہ حافظ.